السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ الطلاق، آیت مقدسہ نمبر 1 ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس آیت مقدسہ کا اور اس سورہ مبارکہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ کل جو درس ہوا تھا سورۃ الطلاق کے عنوان سے معاہدہ نکاح کی اہمیت عرض کی تھی۔ نکاح کے جو ذمہ داران، اس معاہدے کے ذمہ داران ہیں میاں بیوی، ان کے حقوق و فرائض کے حوالے سے کچھ گزارشات کی تھیں۔ اس معاہدے کے جو قوانین اور ضابطے ہیں اس حوالے سے چند چیزیں ہائی لائٹ کی تھیں۔ اور اگر بالفرض اب حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ میاں بیوی اکٹھے نہیں رہ سکتے تو پھر اس کے ضابطے کیا ہیں، اس کے حوالے سے بھی عرض کیا تھا۔ اللہ رب العزت کی رہنمائی، اللہ رب العزت کے ارشادات آپ احباب کو بتائے تھے کہ صلح کی کوشش کی جائے، ملاپ پیدا کیا جائے، جوڑ پیدا کیا جائے، توڑ پیدا نہیں کرنا۔ کوئی ایسا لفظ، ایسا رویہ، ایسا ماحول جس سے توڑ پیدا ہو۔ ماحول تو پہلے ہی توڑنے والا موجود ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ عزیز و اقارب نے، دونوں خاندان کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے جوڑ پیدا کرنا ہے، توڑ نہیں پیدا کرنا۔ اور اگر پھر بھی جوڑ کی کوئی شکل نہیں نکلتی تو پھر طلاق ہوگی۔ آج کی اس آیت مقدسہ میں سنیے، ذرا توجہ کیجیے۔ اللہ رب العزت اب طلاق کے حوالے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے دائرے کیا ہیں۔ پہلی بات، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم، جب آپ طلاق دیں، النساء، عورتوں کو۔ مخاطب تو نبی علیہ السلام کو کیا ہے، لیکن ساری امت کو خطاب ہے۔ اذا طلقتم النساء، جب آپ طلاق دیں، اب مجبوری ہے، یعنی گویا طلاق مجبوری کی حالت میں ہے، ضرورت کی حالت میں ہے، ایمرجنسی میں ہے۔ اس سے پہلے ساری گفتگو ہم کر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی بات، فَطَلِّقُوهُنَّ، آپ ان کو طلاق دے سکتے ہو، طلاق دے دو، لِعِدَّتِهِنَّ، ان کی عدت پر۔ اللہ کا پہلا حکم یہ ہے کہ طلاق اگر دینی پڑ جائے تو طلاق عدت پر دو، یعنی طلاق کے لیے عدت ضروری ہے۔ دوسرا حکم، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار کرتے رہو، گنتے رہو۔ پہلی بات تو عدت ضروری ہے، اور سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، عدت جو عورت کی ہے
وہ 3 مہینے ہیں، 3 اس کے ایام ہیں حیض کے، وہ اس کی عدت ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں بڑی تفصیلات ہیں احادیث میں۔ مختصر یہ ہے کہ طلاق حالت طہر میں دے گا اگر مجبوری ہے، اور 1 طلاق دے دے، اور عدت پوری ہونے کا انتظار کریں۔ جب حالت طہر میں وہ طلاق ہوگی تو اگلا مہینہ جو اس کے ایام کا مہینہ ہے وہ پہلا مہینہ اس کا شمار ہو جائے گا، اور اس طرح وہ 3 مہینے ہیں۔ تو طلاق دینے کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ 1 طلاق دے دیں اور پھر اگلے مہینے کا انتظار کریں۔ اس دوران اگر اللہ تعالیٰ دونوں میاں بیوی کے مابین کا حالات بہتر کر دیتے ہیں تو وہ طلاق کے رجوع ہو جائے گی، اس میں رجوع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے رجوع کی اجازت دی ہے، لیکن جو عدت ہے اس کا شمار کرتے رہنا ہے۔ واحصل عدت دوسرا حکم۔ تیسرا حکم واتقوا اللہ ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ جاہلیت کے دور میں عدت تھی نہیں، 100 طلاقیں دے دیتے تھے، عدت بھی انہوں نے اپنی بنائی ہوئی تھی، رجوع کا طریقہ بھی اپنا رکھا ہوا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس دور کو مسترد کرتے ہوئے یہاں طلاق کے قوانین اور ضابطے ارشاد فرما دیے۔ اور واتقوا اللہ ربکم کا لفظ بڑا اہم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے اللہ سے ڈرتے رہو، عدت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ چوتھا حکم لا تخرجوہن، طلاق ہو گئی، اب ان عورتوں کو نہ نکالو من بیوتہن، ان کے گھروں سے۔ وہ کمرہ، وہ جگہ جہاں پر وہ عورت موجود ہے وہ اس کا حق ہے، وہ رہ سکتی ہے وہاں پہ، لہذا اس کو وہاں سے گھر سے نہیں نکالنا۔ تیسری شکل ولا یخرجن، وہ عورتیں خود بھی نہ نکلیں، آپ بھی نہیں نکالو گے، مردوں پر پابندی لگا دی، اور عورتوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی نہیں نکلیں گی۔ ہاں اگر ایسی شکل ہو جس میں وہاں رہنا ناممکن ہو، وہ کیا ہو سکتی ہے شکل؟ عورت فاحشہ ہے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، کہ عورت ایسی ہے جو واضح بے حیائی کرتی ہے، کھلی بے حیائی، یعنی وہ خدا نخواستہ کوئی زناکاری کرتی ہے، اخلاق کے اعتبار سے بری ہے، یا پھر وہ چوری وغیرہ کرتی ہے، یہ بھی بہت بڑی بد اخلاقی ہے، خاندانی طور پر نقصان دہ صورتحال ہے، یا اتنی جھگڑالو ہے کہ وہ مرد کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی، اگر وہ رہتی ہے تو پھر وہی پریشانی پیدا ہوگی، جھگڑا ہوگا، مار کٹائی ہوگی۔ لہذا ایسی شکل آ جائے جس میں وہاں رہنا اس کا ناممکن ہو تو پھر اجازت ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، سبحان اللہ، اللہ رب العزت ساری گفتگو ارشاد فرما کے کہتے ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ طے شدہ وہ دائرے ہیں، باؤنڈریز ہیں، ان کے اندر رہنا ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ کوئی بھی قانون جب کوئی نافذ ہوتا ہے اس کے دائرے ہوتے ہیں، اللہ نے دائرے متعین کر دیے ہیں، تو یہ طلاق کا بھی اگر قانون کوئی ہے تو اس کے بھی دائرے ہیں، اور ان دائروں کے اندر رہنا ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جس شخص نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، آگے بڑھ گیا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، یاد رکھیے اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ میاں ہو یا بیوی، دونوں میں سے جس نے حدود کو توڑا، باؤنڈریز کراس کی، بے حیائی کی، وہ خود ذمہ دار ہے۔ لا تدری لعل اللہ، بڑی اہم بات میرے عزیزو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، اب مجبوراً طلاق ہو گئی ہے نا، تو ہو جائے کوئی بات نہیں، اب تو حل اس کا کوئی نہیں نکل رہا، اب اس کو خندہ پیشانی سے میاں کو بھی قبول کرنا چاہیے،
اور بیوی کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ ساری کوششیں ہو چکی ہیں، شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد اور کوئی ایسا ماحول پیدا فرما دیں، معاملہ نکال دیں، جب ہم حدود اللہ کے اندر رہیں گے تو اللہ اس کا بہتر حل نکال دیں گے، جو دونوں کے لیے بھی قابل قبول ہو سکتا ہے، مرد کے لیے بھی ہو سکتا ہے، عورت کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو لا تدری لعل اللہ، یہ نہیں جانتے کہ شاید اللہ تعالیٰ یحدث پیدا فرما دیں، پیدا کر دیں، بعد ذالک، اس کے بعد، امرا، کوئی نئی صورت نکل آئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے طلاق رجعی ہو جائے، رجوع کر لیں، خامند کو احساس ہو جائے، بیوی کو احساس ہو جائے ہم نے غلط قدم اٹھایا ہے، اب ہمیں 1 ماہ کا موقع مل گیا ہے، تو اگلے طہر میں وہ رجوع کر لیں، آپس میں مل جائیں، ایسی شکل بھی نکل سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر رجوع کی شکل نہیں نکلتی تو اللہ رب العزت جو ان کو جدا کر رہے ہیں، جدائی ہو رہی ہے، تو جدائی کے بعد عورت کہیں شادی کر لے، مرد کسی اور عورت سے شادی کر لے، تو ان کا آنے والا جو دور ہے وہ اچھا دور ہو جائے، اس میں امن، اطمینان اور سکون پیدا ہو جائے۔ اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرما کے ہمارے لیے یہ راستہ کھول دیا کہ سب سے پہلے تو یہ کام ٹھیک نہیں ہے، نہیں کرنا، صلح رکھنی ہے، صلہ رحمی رکھنی ہے، معاہدہ نکاح کو برقرار رکھنا ہے۔ لیکن اگر نہیں رکھ سکتے، سب ہم نے چیزیں آزما لیں، پھر طلاق ہوگی، اس کی حدود ہیں، اس کے دائرے ہیں، جذباتی نہیں ہونا۔ اب فیصلہ ہو گیا علیحدگی کا، میاں بیوی ہیں، اکٹھے رہے ہیں، اب جذباتی پن نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی حدود کو سمجھو، اللہ کے قوانین اور ضابطوں کو سمجھو، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ میرے عزیزو، آج انفرادیت کا جو دور ہے، آج خاندانی اور سماجی دور نہیں ہے۔ اگر یہ معاملہ ہو جائے، جو بہت ہو رہے ہیں، تو دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو اتنے بڑے مسئلے کا نتیجہ بھی اچھا دے رہے ہیں۔ ہو گیا، کوئی بات نہیں، اب آپ تحمل سے آگے بڑھو، علیحدہ ہو جاؤ اور اللہ کی حدود کی طرف بڑھو، ان باؤنڈریز کے اندر رہو، دائروں میں رہو، طلاق کے ضابطوں اور قوانین کے اندر رہو، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ ضرور اللہ آسانیاں پیدا فرماتے ہیں جب ہم اللہ سے جڑ کر، اللہ سے رہنمائی لے کر، اس کے مطابق ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ ضرور ہماری مدد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جہاں جہاں بھی خاندانی مسائل ہیں، میاں بیوی کے ہیں، اور اسی طرح پھر خاندان میں اور جو رشتے ہیں ان میں مسائل ہیں، اس میں صلہ رحمی کو اہمیت دیجیے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ صلہ رحمی کی طرف آگے بڑھائیں۔ یہ فرض ہے، فرض عین ہے یہ صلہ رحمی۔ میاں بیوی میں کوئی مسائل ہے تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائیں، تحمل، صبر اور سکون عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام قسم کی خاندانی پریشانیاں دور فرمائیں اور خصوصی رحمت نازل فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔